من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت و محبت ماب نبی وآل نبی پر جھوم جھوم کر درود و پاک پڑھنے پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر شاعر ہندوستان شہباز راہی نے کافی اچھوتی انداز سے مدحت نبی ہم سبوں کو سنا رہے تھے۔ اس منبر نور سے میں دعا کرتا ہوں مولا اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ان سے قبل ایک اولاد رسول حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد جن کے بدن پر خون نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوڑ رہا ہو، وہ مدحت نبی حضرت سید مصباح الحسن صاحب نے بھی کافی بہترین نبی کی مداح کی ہے۔ ان سے پیشتر شعراء اور میری بات ایک عمدہ خطیب سے اب خطابت سماعت کریں گے۔ نقیب اپنی جگہ بہترین نقابت کر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے اور آپ کے علاقے کے تمام وہ مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ عشاء کے بعد سے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ان تمام علماء کرام کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور صاحب خانہ سراج بھائی نے بڑے ہی اہتمام کیا، علماء کرام کو بلایا، اللہ تعالیٰ ان کے بلانے کو قبول عطا فرمائے۔ بریلی کے شہنشاہ امام احمد رضا خان فاضل برلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے زیادہ بلوانے کی عادت نہیں ہے، انشاءاللہ امام حسین کا صدقہ ہوتا ہے، مجلس میں لوگ بولتے ہیں، علماء کرام الحمدللہ اپنے دائرے میں رہ کر کے الحمدللہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب قبر میں جاتا ہے
تو میرے مصطفیٰ کی فضیلت سے وہ اپنے قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ایک بار زندہ دلی کے ساتھ پورا مجمع شروع سے آخر تک اگر حدیث پاک آپ سننا چاہتے ہیں تو زندہ دلی کے ساتھ میں آپ کو بیٹھنا بھی پڑے گا، سننا بھی پڑے گا اور سبحان اللہ بولنا بھی پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں پورا مجمع شروع سے آخر تک بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اب حدیث پاک سماعت کرو تو میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابن ماجہ جلد اول باب اتباعی سنتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 5 کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ عقیدت سے بول دو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول یا فعل پر جھوٹ گڑتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اللہ کہاں بناتا ہے؟ ذرا محبت سے بولو، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ بولتے مسلمان، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کے کردار آپ سماعت کریں گے۔ دوسری بات، امام حسین نے ہمیں کیا بتلایا آج میں آپ کو بتلاؤں گا۔ امام حسین کا جو شہید ہے وہ شہید عظمیٰ کیوں ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتلایا جائے گا۔ ایک بار میں چاہتا ہوں زندہ دلی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر، ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر، پورا مجمع بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ شہید کی 3 قسمیں، کتنے قسمیں ذرا زور سے بولو پیارے؟ شہید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شہید حقیقی ہے، ایک شہید فقہی ہے، ایک شہید حکمی ہے۔ یہ تینوں شہید کے درجے ہوتے ہیں، مگر ان میں سے سب سے اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے؟ شہید حقیقی کا ہے۔ بول دو محبت سے، شہید حقیقی کا ہے۔ شہید حقیقی کسے کہا جاتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، غور سے سنو گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا دل جگمگانے لگے گا۔ جنگیں تو بہت سارے ہوئی ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، حدیث پاک ہے کسی پہ دیوار گر گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شہید کے درجے میں جاتا ہے۔ کوئی انسان جا رہا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، کسی ظالم نے اس کو مار دیا، وہ بیچارہ بے قصور مر گیا، تو وہ مسلمان کیسے مرے گا؟ شہید کے درجے میں مرے گا۔ بول دو سبحان اللہ۔ کوئی انسان جا رہا ہے اور کسی بادشاہ نے اسے پکڑ کر کے جیل میں بھر دیا، مگر جیل میں رہتے رہتے وہ انسان بے قصور تھا، بے گناہ تھا، اس پر گناہ عائد کر کے اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں کھانا پینا اسے بند کر کے وہ انسان مر گیا۔ لیکن وہ انسان کس درجے میں جائے گا؟ شہید کے درجے میں جائے گا۔ شہید کی کتنے قسمیں ہیں؟ شہید کی 3 قسمیں ہیں۔ شہید حقیقی ہے، شہید فقہی ہے، شہید حکمی ہے، مگر جیل میں جانے والا شہید حقیقی نہیں کہلاتا ہے۔ دیوار جس پہ گر گئی وہ شہید حقیقی نہیں کہلائے گا۔ کوئی آگ میں مر گیا وہ شہید حقیقی نہیں کہلائے گا۔ کوئی پانی میں ڈوب کر کے مر گیا وہ شہید حقیقی نہیں کہلائے گا۔ لیکن کیا کہلائے گا؟ یہ شہید فقہی ہوگا، شہید حکمی ہوگا۔ لیکن شہید حقیقی کسے کہا جاتا ہے؟ شہید حکمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں بھرچے بھالے لے کر کے گیا ہو۔ بول دو سبحان اللہ۔ جو اللہ کے راستے میں تلواریں لے کر کے گیا ہو، جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار چھوڑا ہو، نیت کیا ہو، اپنی بیوی کو بولا ہو بیوی میں جا رہا ہوں، جانے کے بعد میں میرا آنا لوٹنا یہ مجھے معلوم نہیں، اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے۔ میں جا رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے، اگر
میں واپس آیا تو میں زندہ واپس آیا تو شہید نہیں بلکہ غازی کہلاؤں گا، اگر جنگ میں مر گیا تو شہید کہلاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلام، کیا اسرافیل کو کہنے کی اجازت دے دی جائے امام حسین کی جو شہید ہے، یہ شہید کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، اس پر دیوار گر گئے تو امام حسین شہید نہیں ہوئے، کسی پانی میں ڈوب کر کے امام حسین شہید نہیں ہوئے، بلکہ میرا حسین نے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یہ بشارت دے دی تھی کہ صحابہ سنو سنو، میرے پیارے نواسے امام حسین کا جو شہید ہوگا وہ شہید کہیں اور نہیں بلکہ میدان کربلا میں ہوگا۔ بول دو، میدان کربلا میں ہوگا۔ تو امام حسین کا جو شہید ہے، عباس علمبردار کا جو شہید ہے، قوم محمد کا جو شہید ہے، علی اصغر کا جو شہید ہے، امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا جو شہید ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ شہیدوں میں سب سے اعلیٰ، شہیدوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، شہیدوں میں کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر آپ کے بچوں سے کہا جائے، آپ کے بچوں سے کہا جائے کہ اس وقت جو ہے جنگ کے لیے آپ تیار ہو جائیں، لیکن آپ کا بچہ ایک انگلی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تیار ہوگا؟ بولو ذرا زور سے بولو مسلمانوں، نہیں ہوگا۔ مگر واہ رے حسین، واہ رے حسین، واہ رے حسین، تیرے کلیجے پر کروڑوں درجہ ہم قربان جائیں۔ تو تنے تنہا میدان کربلا نہیں بلکہ اپنے پورے آل کو لٹانے کے لیے گیا تھا۔ حسین کا کلیجہ دیکھو، حسین کا کلیجہ دیکھو مسلمانوں۔ میرا حسین اگر تنے تنہا جاتا تو دنیا پر ایک سوال وارد ہو سکتا کہ حسین تو تنے تنہا گیا ہے، لیکن میرا حسین پورا خاندان کو لٹا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا والوں تم قیامت تک لٹاؤ گے مگر میرا ایک عسکر کو تم نہیں کھوا پا سکتے۔ یہ حسین نے بتلا دیا کہ میرا 6 ماہ کا علی اصغر پہ جب حلقن پہ تیر لگے تو میرا حسین کے آنکھوں پر آنسو نہیں تھا۔ توجہ چاہوں گا، میرے حسین کے آنکھوں پر آنسو نہیں تھے۔ میرا حسین نے یہ کہا تھا، مالک پروردگار یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر کروڑوں اربوں علی اصغر ہو تو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے میں خوشی ہی خوشی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یاد حسین کانفرنس، نعرے حیدری۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کی بارگاہ میں ہم تھوڑی دیر بعد چلیں گے۔ امام حسین کو سمجھنے کے لیے غلام حسین کی بارگاہ میں چلیں گے۔ ملک شام میں ایک تینوں بھائی تھے، تینوں بھائی بڑے مجاہد تھے۔ یہ کون لکھتے ہیں کتابوں میں؟ آپ اگر مطالعہ کیے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل برنوی علیہ رحمت و رضوان اپنے رسالے میں بیان کرتے ہیں، یہ تینوں بھائی ہمیشہ جنگ میں جایا کرتے تھے۔ کیا؟ ذرا زور سے بولو، ہمیشہ جنگ میں جایا کرتے تھے، مگر ایک مرتبہ عیسائی بادشاہ کے ہاتھ میں یہ پکڑ میں آ گئے۔ عیسائی بادشاہ نے کہا، اگر تم اسلام سے انحراف نہ ہوئے، اسلام کو نہ چھوڑے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا یا تمہارے لیے کوئی سزا منتخب کر دی جائے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو غلام مجاہد ہوتا ہے وہ ان بھیڑیوں سے کبھی نہیں ڈرتا۔ ان تینوں بھائیوں نے کہا کہ تم حربہ استعمال کرو، غلام مجاہد اپنی جان کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا کھولتے ہوئے تیل لایا گیا۔ وہ تیل کون سا تھا؟ آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ تیل زیتون کا تھا۔ وہ تیل زیتون کا تیل تھا۔ آج زیتون کے تیل ہندوستان میں بہت کم ملتے ہیں، ملک سعودی عرب میں زیادہ ملتے ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلام میں زیتون کے تیل پر جب اگر آگ لگایا جائے یا آگ اس میں اگر سلگایا جائے تو بہت سختی گرمی، شدید گرمی، اور اس بہت بڑے
کڑے میں زیتون کے تیل کو اتنا ڈالا گیا کہ مکمل طور سے وہ اس میں ڈبو جائے، مکمل طور سے سمو جائے۔ توجہ چاہوں گا المختصر، لیکن جب ان بھائیوں کو ڈالا گیا، اللہ اکبر مسلمانوں قربان جاؤ، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر آپ کی ماں کے سامنے آپ کا کوئی بچہ کو ڈال دیا جائے، آپ کے باپ کے سامنے آپ کے چچا کو ڈال دیا جائے، آپ کے دادا کے سامنے آپ کی دادی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، اگر آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو ڈال دیا جائے، کسی علماء کو ڈال دیا جائے، مگر آپ کا دل برداشت نہیں کرے گا۔ مگر قربان جاؤ مجاہدوں کا دل کیا ہوتا ہے، قربان جاؤ غازیوں کا دل کیا ہوتا ہے، قربان جاؤ شہیدوں کا دل کیا ہوتا ہے۔ ان غازیوں نے کہا، ان مجاہدوں نے کہا کہ ظالم تو اپنا ظلم کی انتہا کرتا جا، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری انتہا کہاں ہے، تیری انتہا کی آخری کڑی یہ ہے کہ تو تیل میں ڈال سکتا ہے، ہماری ایگزام کی آخری کڑی ہے کہ ہم جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں۔ یہ ان ظالموں نے کہا تھا۔ بہت بڑا کھولتے ہوئے تیل کو لایا گیا۔ توجہ چاہوں گا مسلمانوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک بھائی کو ڈالا گیا، دوسرے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توجہ چاہوں گا عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرے نے کہا جلدی جلدی مجھے بھی ڈالو۔ اب دوسرے کو بھی ڈال دیا گیا، مگر تیسرے کی کم سن عمر کتابوں میں جیسے بات آئی ہے 18 سال یا 19 سال کا وہ ابھرتا ہوا نوجوان تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل برالوی علیہ رحمت الرضوان اپنے رسالے میں یہ عمر لکھتے ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بھائی کو ایک الگ کوٹری میں ایک وزیر نے بند کر دیا تھا۔ اٹھ کے ایک نوجوان بیٹی کافی خوبصورت تھی، اس شہر میں اس کا ڈنکا بج رہا تھا، اس کا چرچا تھا، جو اسے ایک بار دیکھ لیتا اس کے غلامی کا پٹا اپنے گلوں پہ ڈال لیتا، اس کا دیوانہ بن کر کے گھومتا، اس کے نام کا تسبیح و تحلیل چڑھتا رہتا۔ مگر آخر کار یوں ہوا، وزیر نے اسے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد میں پھر اپنی بیٹی کو بھیجتا ہے کہ پیاری بیٹی جاؤ، تم اتنی خوبصورت ہو، بول دو بول دو بول دو سبحان اللہ، تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں دیکھتے ہی وہ غلام بن جائے گا، تمہارا دیوانہ بن جائے گا، تمہارا ترش نشہ والا بن جائے گا۔ مگر قربان جاؤ مسلمانوں، جو مجاہد ہوتا ہے، جو غازی ہوتا ہے، جو حاجی ہوتا ہے، جو سچا نمازی ہوتا ہے، وہ یقیناً دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتا ہے۔ کمرہ کھول دی، اللہ اکبر، کیا دیکھتی ہے، منظر بڑا عجیب تھا۔ وہ لڑکی سوچ رہی تھی کہیں یہ مرد مجاہد ڈر رہا ہوگا کہ بند کمرے میں اسے بند کر دیا گیا ہے۔ مگر قربان جاؤ مرد مجاہد جو ہوتا ہے وہ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے رسولوں سے ڈرتا ہے، بزرگان دین کا وہ تابعدار ہوتا ہے۔ وہ مرد مجاہد جیسے ہی یہ لڑکی کمرہ کھولتی ہے مسلمانوں، قربان جاؤ آپ کا کلیجہ دہل جائے گا۔ وہ نوجوان نہ سویا ہے نہ بیٹھا ہے بلکہ نفل نماز پوری رات پڑھتا رہا۔ وہ لڑکی جا کر کے بیٹھ گئی۔ خوبصورت کا عالم یہ ہے، لوگوں نے لکھا کہ اگر اسے کوئی ایک بار دیکھ لے تو غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لے۔ رات بھر بیٹھی رہی، المختصر آپ سماعت کر لے، 40 رات آتی رہی، جاتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی، مگر دل کی دنیا بدل گئی۔ بول دو سبحان اللہ۔ ایک رات پوچھتی ہے، اے نوجوان ذرا یہ تو بتا کہ تیرے آنکھوں میں کون سا نشہ ہے؟ میں نے نشہ تو دیکھا ہے مگر میرے غلامی کا نشہ نہیں ہے، میری محبت کا نشہ نہیں ہے، میرے خوبصورت کا نشہ نہیں ہے۔ تو نوجوان پلٹتا ہے اور فرماتا ہے کہ نادان لڑکی، تجھے کیا معلوم ہے میرے آنکھوں میں جو نشہ ہے وہ کسی دنیا دار کی نہیں ہے بلکہ محبوب کبریا محمد رسول اللہ کی نشہ ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ لڑکی کہتی ہے کلمہ طیب پڑھا لے، کلمہ طیب پڑھانا تھا، لڑکی بھی جنتی اور لڑکا بھی۔ اعلیٰ حضرت اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی جنہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا، صرف وہ دونوں بھائی تشریف نہیں لائے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا محبت سے سبحان اللہ بول دو تو بڑی اچھی بات بول دو، پر ذرا عقیدت سے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ وہ دونوں بھائی گھوڑے میں آتے ہیں، ایک گروہ ہے، وہ گروہ کون سا تھا؟ ان کے پیچھے پیچھے فرشتے بھی آ رہے تھے۔ ان نوجوان بھائی
بھائی نے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری جان چلی گئی تھی مگر تمہارے ساتھ یہ فرشتوں کا آنا مجھے بڑا ہی حیرت انگیز بات ہوتی ہے. مگر وہ دونوں بھائی نے جواب دیا کہ اے چھوٹا بھائی ابھرتا ہوا جوانی تیرا خوبصورت چہرہ ہے, تو جس لڑکی کو ساتھ لے کر کے آ رہا ہے ہم تیرا نکاح پڑھانے آئے ہیں. تو بھائی پوچھتا ہے کہ اے میرے دونوں بڑے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ تم لوگوں نے میرے آنکھوں کے سامنے تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا, تمہاری روح پرواز کر گئی. مگر دونوں بھائی نے جواب دیا کہ اے میرے چھوٹے بھائی تم نے اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا ہے کہ کھولتے ہوئے تیل میں ہم گوتا مار رہے تھے, یہ تو ایک سیکنڈ کے لیے تھا, ہم گوتا مارے مگر جنت الفردوس میں گھوم رہے تھے. ان دونوں بھائیوں سے وہ سوال کرتا ہے کہ اے میرے پیارے دونوں بھائی جواب تو آنے والے تم دونوں ہو سکتے ہو کیونکہ تم دونوں بھائی ہو, تمہارے ساتھ فرشتے کیوں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گروہ کو ان فرشتوں کو ان دونوں بھائی کے ساتھ بھیجتا ہے. معتبر آپ دیکھیے, مقام یہ آپ دیکھیے, گردن نہیں بھی کٹا ہے, قاضی نہیں بھی بنا ہے, مجاہد نہیں بنا ہے, شہید نہیں بنا ہے, مگر نیت کر کے نکلا تھا تو اللہ نے انعام یہ دیا کہ ان کے شادی میں فرشتے خود نکاح شادی میں فرشتے نکاح کراتے ہیں. اگر نیت اچھی ہوگی تو الحمدللہ انعام بھی اچھا ہوگا. ایک کتاب ہے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں موطا امام محمد, توجہ چاہوں گا, موطا امام محمد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جیسے نیت ویسے ہی ثواب, اس میں بھی ایک حد متعین ہے 700, توجہ چاہوں گا. لیکن ایک حدیث پاک اور ہے جیسی نیت ویسے ہی ثواب. لیکن ایک حدیث پاک اور ہے کہ جس طرح خلوص کے ساتھ آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے عرفہ و اعلیٰ اتنا ہی بڑھا دیں گے. تو یہاں جتنے ہم بیٹھے ہیں سب کیا ہیں؟ غلام حسین ہیں, غلام حسین ہے. ایک بار ذرا عقیدت سے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کے بولو یا رسول اللہ. اب حدیث پاک سماعت کرو, مسلم شریف جلد اول باب بیان تفاضل الاسلامی وعلیہ ای الاسلامی امور صفحہ نمبر 48. عن ابی موسیٰ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ. عقیدت سے بول دو سبحان اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سا اسلام افضل ہے؟ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. اسلام کے تو بہت سارے پہلو ہیں, اسلام کے بہت سارے پہلو ہیں, لیکن نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جو پڑھی گئی اس میں کون سا اسلام افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی حفاظت ہو جائے وہ اسلام کافی اچھا ہے. میرے عزیزان ملت اسلامیہ, آپ امام حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ نبی کی بارگاہ میں نعتیہ پاک گنگنایا کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ نعتیہ پاک گنگنایا کرتے تھے, تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ممبر پہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن چھوٹ دینا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. امام حسین انہیں چھوٹ بھی دیا. میرے عزیزان ملت اسلامیہ, میدان کربلا کا رخ میں آپ کو کیا بتاؤں. جب میرا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے اپنی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا تو عرض یہ کیا ہوگا امی جان آج تیرا پیارا بیٹا حسین میدان کربلا جا رہا ہے, آج تیرا لاڈلا بیٹا حسین جس کے آنچل کی ہوا تو بار بار دیا کرتی تھی, جس حسین کو دیکھ کر کے چاند شرما جایا کرتا تھا, جس حسین کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ بار بار فرمایا کرتے تھے امی جان الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اے میری امی جان تم چکی پیسا کرتی تھی, تم چکیوں سے آٹا نکالا کرتی تھی, میری انگلی پکڑ کر کے کبھی آٹے میں ڈبا دیتی تھی. بولو سبحان اللہ. وہی حسین میدان کربلا جا رہا ہے,
جس آنچل کے سائے تلے تو مجھے دودھ پلاتی تھی، اے میری پیاری ماں تو جنت کی خاتونوں کی سردار ہے۔ اے میری ماں وہ پیارا بیٹا حسین آج یزید اور بھیڑیوں کے بیچ میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب میرا حسین یہ کہا ہوگا تو جنت البقیع کے صرف حضرت فاطمہ الزہرا کے قبر میں لہر نہیں دوڑی ہوگی، بلکہ جنت البقیع کے تمام قبروں میں ایک لہر دوڑ گئی ہوگی۔ بجلیاں اپنی جگہ تھم گئی ہوگی، ہوا اپنی جگہ رک گئی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا حسین یہ کہا ہوگا کہ ماں اگر تو دنیا میں ہوتی، اگر میں دنیا کا ایگزام دینے جاتا تو تیرا آنچل میرے سر کے سائے بنتے، مگر آج وہ ایگزام دینے جا رہا ہوں جس کی آبرو میرے لیے نہیں بلکہ دونوں جہاں کے مالک و مختار کے لیے ہے۔ اے میری پیاری ماں، آج میں میدان کربلا جا رہا ہوں، کہیں میرا پیر لڑکھڑائے نہیں، کہیں شیطان کے مکر و فریب میں نہ ہو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جب اپنی امی جان کو فرمائے ہوں گے تو قسم خدا کی کہ ایک قبر نہیں بلکہ کروڑوں قبریں روئی ہوگی، پوری دنیا کی قبریں روئی ہوگی، بارشیں رک رہی ہوگی، آسمانیں تھم گئی ہوگی، ہوائیں اپنی جگہ رک گئی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان قائدتا سے میں کہنا چاہتا ہوں، ان بزدلوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یزیدیوں کا ڈنکا بجاتا ہے، ان قائدوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یزیدیوں کا نعرہ لگاتا ہے کہ نالائق گدھا، نالائق کمینہ انسان، اس یزید پہ تو نعرہ لگاتا ہے جو غلام حسین کے سر کو کاٹ کر کے اس نے ڈھول تاشا بجایا تھا، جو غلام حسین کے جس لب مبارک کو میرے مصطفیٰ نے ایک بار نہیں بلکہ کئی ہزار بار چوما ہے، اس حسین کے لب مبارک پر چھڑیاں بار بار مارا ہے، اس یزید کے نام پر تو گانا گاتا ہے، اس یزید کے نام پر تو تعزیہ بناتا ہے، اس یزید کے نام پر تو مرثیہ پڑھتا ہے۔ اگر تو حسینی ہے تو گانا نہیں بلکہ قرآن پڑھے گا، اگر تو حسینی ہے تو تاشا نہیں بلکہ تسبیح و تحلیل کرے گا۔ یہی تو غلام حسین کا پہچان ہے۔ اگر یقیناً غلام حسین ہوگا تو آج کے بعد سے تعزیہ داری نہیں، گانا نہیں بلکہ غلام حسین کے نام پر قرآن کی تلاوت، غلام حسین کے نام پر قرآن کی تلاوت فرمائے گا۔ وہاں سے چلتے چلتے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آخری سلام پیش کرنے کے لیے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے تو کیا عرض کیے ہوں گے؟ اے میرے پیارے نانا، جب میں سجدے میں جاتا تھا، سجدہ اتنا طویل ہے کہ جہاں 3 بار تسبیح و تحلیل ہے وہاں آپ 100 بار پڑھ لیا کرتے تھے۔ بول دو سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے نانا، آج میں میدان کربلا جا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں اللہ اکبر وہاں سے رک کرتے ہوئے المختصر آپ سماعت کریں۔ امام حسین نے خیمہ گاڑا میدان کربلا میں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اتنا وقت نہیں جو میدان جو ہے کربلا کا داستان بیان کروں، میں تو کیا، میں ایک ادنا سے علماء کرام کی جوتی کے بھی برابر نہیں ہوں، جہاں تک ہو سکتا ہے میں بیان کر کے چلا جاؤں گا، وقت کی قلت ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خیمہ گاڑے تو یزیدیوں نے ایک آواز لگائی تھی، 20,000 کی لشکروں نے یہ آواز لگائی، حسین باہر نکلو، تو بہن ہاتھ پکڑ لی۔ بول دو سبحان اللہ۔ حسین مت جاؤ، تم اگر جاؤ گے تو تمہارا چچا کیا کرے گا؟ تم چلے جاؤ گے، ہمارا لیڈر اگر فوت ہو جائے، اگر ہمارے لیڈر کو شہید کر دیا جائے تو ہم کیا کریں گے؟ مگر اللہ اکبر، مسلمانوں قربان جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن عرض کرتی ہے، اے میرے پیارے بھائی، اب تم مت جاؤ، تمہارے چھوٹے چھوٹے بھانجے کو پہلے میدان کربلا بھیج دو۔ قربان جاؤ مسلمانوں، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر آپ کے ننھے بچے، 8 سال کے بچے کو اگر کسی جنگ میں بھیج دیا جائے، کسی لڑائی میں بھیج دیا جائے، کسی کے ماں کے سامنے کسی کا کان کٹ رہا ہو، کسی کے باپ کے سامنے کسی کے ہاتھ کٹ رہا ہو، کسی کے دادا کے سامنے کسی کے بازو کٹ رہے ہو، کسی کے دادی کے سامنے کسی کے پیر کٹ رہے ہو، تو
اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو مبارک سمندر جیسے سیلاب بہ پڑتے ہیں۔ میرا حسین کہتا ہے بہن غموں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، تم یہ مت بولو کہ تمہارے دونوں بیٹے دونوں بھانجے کو مت بھیجو، بلکہ حسین تنے تنہا دشمن کے لیے کافی ہے۔ مگر بہن نے کہا نہیں میرے بھائی، سب سے پہلے تم اپنے بھانجے کو بھیج دو۔ کسے ذرا زور سے بولو، سب سے پہلے اپنے بھانجے کو بھیج دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زبردستی کرنے کے بعد میں میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیتے۔ کیا دیتے ہیں ذرا زور سے بولو؟ اجازت دے دیتے ہیں۔ یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دینے کے بعد میں ان کی بہن اور فرمایا بیٹو جاؤ، دنیا کی کوئی اور ماں ہوگی جب دلہا بنانے کے لیے اپنے بچے کو بھیجتی ہے تو ساتھ میں وہ دلہن لے کر کے آتا ہے، مگر آج میں نے تجھے جو دلہا بنایا ہے ساتھ میں دلہن لانے کے لیے نہیں بلکہ تیرا کٹا ہوا سر کو دیکھنے کے لیے میں نے دلہن بنایا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ ان بچوں کے جذبات کو دیکھو۔ بچے حیدری تلوار لیتے ہیں، تلوار لے کر کے خیمے سے باہر نکلا، آواز نکالی کہ ظالمو تم میں کون سی طاقت ہے، تم باہر آ جاؤ۔ 20,000 کے لشکروں میں سے 400 لوگ باہر آتے ہیں، ذرا زور سے بولو 400 لوگ باہر آتے ہیں، مگر امام حسین کی بہن کے دونوں بچے، امام حسین کے دونوں بھانجے نے جب تلوار کو پکڑا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت علی ان کے بازو میں سما گئے ہو، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میدان، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مدینے سے میرے مصطفیٰ کی دعا فوراً ان دونوں بچوں کے بدن پہ ٹکرا گئی ہو۔ بچے خیمے سے بڑے تیزی سے نکلتے ہیں، تلوار لے کر کے ایسے کاجل نولی کی طرح کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ دشمنوں کے لیڈر نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ کس کا بچہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ اور علی کا بچہ ہے۔ اگر تلوار کو نہیں رکا تو یہی دونوں بچہ 400 ظالم نہیں بلکہ 20,000 ظالم کو ختم، 400 ظالم نہیں بلکہ 20,000 ظالموں کو ختم کر دے گا، چاروں طرف سے ڈھیر کر کے مارا جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، قربان جاؤ وہ عالم کیا ہوگا۔ چاروں جانب سے کبھی تیر چلائے گئے، کبھی نیزے مارے گئے، کبھی پھرچے پھالے مارے گئے، کبھی تلواریں ماری گئی۔ ایک چیخ نکلی بڑے بھائی کی، بڑے بھائی زمین پہ گر جاتا ہے، چھوٹے سنبھالتا ہے، چھوٹے کے گردن پہ ایک تلوار لگتی ہے، اس میں چیخ نکلتی ہے، اللہ اکبر، دونوں بھائی شہید ہو جاتے ہیں۔ ظالموں کی جانب سے یہ آواز آتی ہے کہ حسین خیمے سے باہر تشریف لاؤ، تمہارے دونوں بھانجے کی شہید ہو چکی ہے، تو تمہارے دونوں بھانجے وفات پا چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس علمدار دونوں گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، خیمہ سے باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں ظالموں ان بچوں پر بھی تجھے ترس نہیں آیا، یہ تو دونوں بچے ہیں، اگر میرا کروڑوں بچہ ہوگا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہو۔ یہ امام حسین کا جذبہ تھا۔ آج اگر اسلام زندہ ہے تو بالیقین سیدوں کی جوتی کی برکت ہے، آل رسول کی جوتی کی برکت ہے۔ کیا ہے ذرا زور سے بولو؟ آل رسول کی جوتی کی برکت ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس علمدار چلے گئے، علی اصغر چلے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا سے نکلتا ہے، اپنے خیمے سے نکلتا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں آیا ہے، جب خیمے سے نکل رہے تھے تو ان کی بہن نے کہا بھیا آخری تحفہ میرے مصطفیٰ نے آپ کو چھوڑا تھا، بول دو سبحان اللہ۔ آج آپ جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ توجہ چاہوں گا مسلمانوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دین کے نام پر ایک شبیر مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کروڑوں شبیروں کو جنم دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سروں پہ دستار باندھنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بہن نے باندھا۔ توجہ چاہوں گا، ان کی بہن نے باندھا، سروں پر دستار باندھا، لیکن وہ پگڑی کس کی تھی؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یاد رکھو میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر مصطفیٰ کھجور کی ٹہنی دے دے کسی صحابی کو
تو یقیناً یاد رکھو وہ تلوار سے بھی زیادہ کام کرے۔ اگر مصطفیٰ کا پکڑی اور مصطفیٰ کی تلوار حسین دے لے تو قسم خدا کی تمام ظالموں پہ بھاری۔ اگر میرے مصطفیٰ کھجور کی ایک ٹہنی دے دے صحابی کو تو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ قربان جاؤ، توجہ سے سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ بزرگان دین کے واقعات سننے سے دل کے جو جنگ، دل کے جو سیکل ہیں وہ دور۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں اپنے خیمہ سے اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ظالموں، آج بھی وقت ہے، میں نے اپنے خاندان کو لٹایا، بچوں کو لٹایا، میرے اہل خاندان کے خواتین کے تم نے پردے کو چھینا، سر سے دوپٹے کو چھین لیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ ظالموں، تم بھی نبی کے طریقے پر اذان دیتے ہو، ہم بھی اذان دیتے ہیں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جھگڑا اذان کی نہیں ہے، جھگڑا نماز کی نہیں ہے، جھگڑا قرآن پڑھنے کی نہیں ہے، جھگڑا دین کی ہے۔ بول دو بول دو بول دو۔ جھگڑا اسلام کے آبرو کی ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ تخت و تاج پر بیٹھ کر کے اپنی یزیدی حکومت چلائے اور مصطفیٰ کے مشن کو بگاڑ دے، لیکن یاد رکھو امام حسین کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔ اگر ایک سید باقی رہے گا تو دنیا میں اسلام قائم، ایک سید باقی رہے گا تو انشاءاللہ دنیا میں اسلام قائم رہے گا، نبی کا ایک اولاد باقی رہے گا۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین نے کیا پیغام دیا تھا مسلمانوں؟ غور سے سنو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کے لاشوں کو دکھایا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں قربان جاؤ، آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو دکھایا، علی اصغر کو دکھایا، یہ دیکھو، یہ میرے بچے ہیں جن کے ہاتھ کٹے ہیں، جن کے سر پر تیر ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، زخمی اتنے ہیں، عباس علمدار کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ چکے ہیں۔ اے ظالموں، تم ترس کھاؤ، آج بھی توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بول دو بول دو بول دو سبحان اللہ۔ مگر ظالموں نے کہا حسین، ہم تیرے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں، ہم تمہیں قتل کریں گے یا تم ہماری غلامی کرو۔ کیا؟ ذرا زور سے بولو۔ ہم تمہیں قتل کریں یا تم ہماری غلامی میں آ جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ظالموں یزیدو، تم کروڑو کوشش کر لو، ارے حسین کی بات تو بہت دور کی بات ہے، اس کا بچہ علی اصغر بھی نہیں جھکے گا۔ حسین کی بات تو بہت دور کی بات ہے، اس کا بچہ علی اصغر بھی نہیں جھکے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کے بعد دیگر ظالموں کو بھیجتے چلے گئے۔ امام حسین انہیں جہنم رسید کرتے چلے گئے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں جانب جب دشمنوں نے گھیر کر کے حملہ کرنا شروع کیا، توجہ چاہوں گا، کتابی بات آپ سماعت کریں، جب گھیر کر کے چاروں جانب سے حملہ کرنا شروع کیا تو الحمدللہ ایسا محسوس ہو رہا تھا اس تلوار میں کہ جنت البقیع میں فاطمہ نہیں، مدینے میں مصطفیٰ نہیں، بلکہ کربلا میں فاطمہ، کربلا میں علی ہے، کربلا میں حسن ہے اور کربلا میں مصطفیٰ پہنچ چکے ہیں۔ حسین کہہ رہا ہے، ظالموں تم آؤ، 20,000 کی لشکر کیا 20 کروڑ بھی ہوگا تو میرا ایک باپ کا تلوار اور میرے مصطفیٰ نانا کے تلوار ہی تمہارے لیے کافی۔ حسین کے دلی جذبات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ظالم آتے گئے، جہنم رسید ہوتے گئے، ہزاروں کے مجمع چلے گئے۔ ظالموں کا لیڈر نے کہا کہ اسے ایسے نہیں مار سکتے، اسے چاروں جانب سے گھیر کر کے حملہ کیا گیا۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ چاروں جانب سے۔ توجہ چاہوں گا نقیب صاحب، علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، آپ کے مدرسہ کے صدر المدرس صاحب اور دیگر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں۔ چاروں جانب سے گھیر کر کے مارا جائے، تب جا کر کے یہ ڈھیر ہوں گے۔ حملے پہ حملہ،
حملے پہ حملہ تنے تنہا حسین 20,000 کا فوج مگر اللہ اکبر تنے تنہا مات دے رہا ہے حسین یقیناً یاد رکھو آج بھی مسلمان جو غلام حسین ہوگا وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہوگا یقیناً اگر آپ غلام حسین ہیں تو پورا مجمع زندہ دلی کے ساتھ ثبوت دے بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظالموں آؤ ڈھیر ہوتا چلا جاؤ نماز کی اہمیت یہاں سے ثابت ہوگی بول دو سبحان اللہ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اگر کوئی موذی جانور مسئلہ سماعت کریں آپ کو بالیقین ہو اگر وہ ڈس لے اور آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو اس وقت توڑ سکتے ہیں یقین کامل ہو تب تو ایسے نہیں یقین کامل ہو تو آپ اپنی نماز کو اس وقت کیا ہے توڑ سکتے ہیں روک سکتے ہیں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے سر کو زمین پہ رکھا اپنے پیشانی کو تو انہیں تو معلوم تھا کہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھوں گا تو اس وقت دشمن مجھ پہ حملہ کرے گا اور تلوار چلے گی تلوار جہاں چلے گی تو میں کیا ہے وفات پا جاؤں گا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم غلام حسین کو یہ درس دیا کہ غلام حسین قیامت تک کے لیے ہر سنی صحیح العقیدہ بچے بوڑھے جوان یہ تمہارے لیے درس پیغام ہے کہ اگر واقعی اللہ سے سچی محبت ہوگی واقعی رسول سے سچی محبت ہوگی جان چاہے تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے مگر مسجد میں نماز قضا نہ ہو یہ امام حسین نے پیغام دے دیا اچھی بات ہے کہ امام حسین نے پیغام دے دیا مسئلہ کیا ہے اگر بالیقین ہو جائے کہ جان چلی جائے تو اس وقت نماز روک دینی چاہیے مگر میرا حسین یہ پیغام دے دیا اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو تو جان اسی کے لیے ہے جان دی ہوئی اسی کی دی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ میرے عزیزان ملت اسلامیہ آخری پوائنٹ پہ چل رہا ہوں آج آپ کیا کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ایک حدیث پاک سماعت کریں جلسے منانا محفل میلاد پاک منانا قرآن شریف یا ابن آدم انفق علیک عقیدت سے بول سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے باپ پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا روپیہ ضائع نہیں کرتا اگر کوئی انسان اپنی ماں پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا روپیہ ضائع نہیں کرتا اگر کوئی انسان اپنے دادا پہ خرچ کرتا ہے اپنے دادی پہ خرچ کرتا ہے اپنے پھوپھا پہ خرچ کرتا ہے اپنے پھوپھی پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روپیے کو ضائع نہیں فرماتا ہے اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں اے حسین کے مجلس میں بیٹھنے والوں خوش عقیدہ مسلمانوں تم نے آج کسی دنیا دار کی مجلس میں خرچ نہیں کیا ہے بلکہ حسین یعنی نبی کے پیارے نواسے کے نام پہ خرچ کیا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تجھے دنیا دار نہیں بلکہ خود پاک پروردگار عالم نوازے تجھے دنیا دار نہیں خود پاک پروردگار عالم نوازے گا میرے عزیزان ملت اسلامیہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے یزید کون تھے معلوم ہے امیر معاویہ کے بیٹے کون ہے امیر معاویہ کے بیٹے امیر معاویہ ایک جلیل القدر صحابی رسول کا نام تھا بولو سبحان اللہ ان کے اولاد یزید کا کام کیا تھا دن بھر شراب پینا دن بھر گالی گلوچ کرنا دن بھر دوسروں کی چگلی کرنا دن بھر غیبت کرنا دن بھر گانا گانا اپنے محرمات سے شادی کرنا یعنی قرآن شریف میں آیا نا حرمت علیکم وہ ہے نا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم اپنی محرمات سے کیا ہے شادی کرنا حرام ہے یزید کا کام تھا اپنی ماں سے شادی کرتا تھا معاذ اللہ اپنی بہن سے شادی کرتا تھا اپنی پھوپھی سے شادی کرتا تھا
اپنے کھالے سے شادی کرتا تھا، اپنے چاچی سے شادی کرتا تھا، اپنے سگی بہن سے شادی کرتا تھا۔ یہ یزید کا کام تھا۔ محرمات میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا محرمات سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، حرام ہے۔ لیکن یزید یہ کام کرتا تھا، لیکن نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سلم کے پیارے نواسے نے اپنے گردن کو پیش کر کے یہ آبرو رکھ لیا، یزیدوں کے دل میں یہ خوف ڈال دیا کہ اگر دوبارہ محرمات سے ہم شادی کریں، اپنی ماں سے شادی کریں، اپنی بہن سے شادی کریں، اگر اپنی پھوپھی سے شادی کریں، اگرچہ حسین نہیں ہے تو کیا ہوا، پھر سے اگر غلام حسین پیدا ہو گیا تو ہم زندہ قیامت تک بچ گئے۔ امام حسین نے گردن دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ محرمات سے شادی کرنا حرام در حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں بچیوں کو زندہ درغور کر دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درغور کر دیا جاتا تھا۔ قبر میں مرنے کے بعد ہم اور آپ اپنے مرحوم مرحومہ کو لے کے جاتے ہیں، لیکن اس وقت وہ نہیں، بچی جب چھوٹی بچی پیدا ہوتی تھی اس وقت ایسے ہی زندہ اس کو لٹا دیا جاتا تھا، اس کے چیخ و پکار کی آواز کو منحوسیت سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سو جنگیں کی، اور ان جنگوں میں صحابہ کرام نے اپنی مبارک جان کو دی۔ ان ماں بہنوں سے ایک درس دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اے میری ماں بہنوں، تو میری لاج مت رکھنا۔ ان علماء کی بات اگر تجھے تیرے دل میں نہیں بیٹھ رکھی ہے تو مت مان، مگر اس نبی دو جہاں کی بات مان لے۔ بول دو سبحان اللہ۔ اس پیارے صحابی کی بات کو مان لے جنہوں نے جنگ خیبر کیا، جنہوں نے جنگ احد کو کیا، جنہوں نے جنگ خندق کو کیا، تمہاری آبرو کے لیے، تمہارے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کئی صحابہ کی جانیں چلی گئی۔ اے میری پیاری بہنوں، تم اپنے پردے کے ساتھ نکلو۔ بولو سبحان اللہ۔ جب گھر سے نکلو تو ننگے بدن نہ نکلو، اپنے پردے کے ساتھ نکلو، اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جہاں اور کپڑے ہزاروں لاکھوں کے لا کر کے دیتے ہو، وہی 200 500 کا ایک پردہ لا کر کے دے دو۔ بول دو سبحان اللہ۔ ایک بورخا لا کر کے دے دو، اور وہ بورخا جو شریعت میں جائز ہے، اور اسے کہو کہ بیٹی اسے پہن کر کے گھر سے باہر نکل۔ جب تجھے محرمہ یا اور غیر محرمہ اگر تیری نظر تجھ پہ نہیں پڑے گی، وہی قدم جب تو اپنے گھر میں ڈالے گی تو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیارا ارشاد فرمایا، جو بیٹی نیک ہوتی ہے اس کا قدم گھر میں خیر و برکت کا باعث، جو بیٹی نیک ہوتی ہے اس کا قدم گھر میں خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور جو بیٹی زناؤں میں ملوث ہوتی ہے، جو بیٹی گناہوں کو عام کرتی ہے، جو بیٹی طبیوں کو عام کرتی ہے، اس کا قدم گناہ سے ملوث ہوتے ہیں، اور اس کا قدم جرم ہی جرم ہے، اور اس کے قدم سے خیر و برکت کو اٹھا لیا۔ ان بیٹیوں کے لیے حکم ہے جو اہدنا الصراط المستقیم پر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ بولو بولو بولو، بات سمجھ میں آ گئی؟ گھر میں وہ بیٹی خیر و برکت ہے جو صراط مستقیم پر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ذرا عقیدت سے بول دو یا رسول اللہ۔ وہ بیٹی خیر و برکت ہے، وہ بیٹی نہیں جو ٹی ویوں کو عام کرے، وہ بیٹی نہیں جو اپنی ساس سسر کو بے قصور میں گالی گلوچ کرے، ارے وہ بیٹی نہیں جو اپنی ٹی ویوں کو خود بھی دیکھے، پورے فیملی کو دکھائے، وہ بیٹی نہیں۔ ارے وہ بیٹی خیر و برکت ہے جو قرآن کی تلاوت کرے، وہ بیٹی کا قدم خیر و برکت ہے جو تسبیح و تحلیل کرے، جو نماز پڑھے۔ جب ایسی بیٹی، اللہ اکبر مسلمانوں قربان جاؤ، نبی تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بیٹی اگر تمہارے گھر میں تمہارے گھر میں اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کا رہنا بھی خیر و برکت ہے، اس کا قبر میں جانا بھی خیر و برکت ہے، دونوں جگہ خیر و برکت ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ اور ان بیٹوں سے بھی خیر و برکت ہے جو بیٹے ٹی ویوں کو عام کرتے ہیں، اپنی بہنوں کو مارتے ہیں، بابا کو گالی گلوچ کرتے ہیں، دادی کو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، اور پوچھنے سے کہتے ہیں یہ میری دادی ہے، اور دادا کو تو اور کیا بولتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں قربان جاؤ، دادا کے بھی ایک حقوق ہے۔
جو عام رواجوں میں ہے نا کہ داداؤں کے ساتھ مذاق کرو، دادیوں کے ساتھ مذاق کرو، پھوپھیوں کے ساتھ مذاق کرو، اللہ اکبر پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مذاق نہیں شریعت میں. دادا کا ادب و احترام ہے جیسے باپ کا ہے، اس سے بڑھ کر کے دادا کا ادب و احترام ہے، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بھی باپ ہے، دادی تیری ماں کی بھی ماں ہے. الحمدللہ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ادب بہت بڑا مقام رہتا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر کاغذ پرواز ضرور رکھتی ہے. اڑنے کی طاقت ہے، وہ بارگاہ خداوندی تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. آج ہمارا حال اتنا گھنونا ہو گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں. خراج عقیدت پیش کرنے سے ماقبل ہمیں سوچنی چاہیے، چہرے میں داڑھی مبارک رکھیں گے نا؟ بولو 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 محبت سے سبحان اللہ. چہرے میں داڑھی مبارک رکھیے، مسجد جائیے. میں بھی گیا، مختصر لوگ تھے، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، پورا مجمع بھرا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. اچھی بات ہے، خیر و برکت ہے، لیکن سب سے اول آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. آپ گھر میں وضو کر کے جاتے ہیں، آپ مسجد میں جانے سے پہلے کہاں وضو کرتے ہیں؟ گھر میں کرتے ہیں کہ مسجد میں کرتے ہیں؟ مسئلہ آپ سماعت کر لیں. نہیں، جب مسجد جائیں گے تو اول درجہ اس کا یہ ہے کہ گھر میں وضو کر کے جائیں گے. جب گھر میں آپ وضو کریں گے، الحمدللہ آپ کا بچہ بھی دیکھے گا، اس سے سیکھے گا. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جتنے قدم آپ مسجد کے جانب بڑھائیں گے، آپ کے گناہ مٹتے جائیں گے، آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. یہ 2 فضیلت ہو گئے. اور جب مسجد جائیں گے، الحمدللہ سبحان اللہ، جماعت کی بھی فضیلت ملے گی. میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر واقعی غلام حسین ہے مسلمان تو آج کے بعد سے کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. بول دو، چھوڑو گے نماز پڑھو گے نا؟ پڑھو گے؟ بولو الحمدللہ پڑھیں گے، بولو الحمدللہ پڑھیں گے. امام حسین کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا اصل نچوڑ آتا ہے کہ نماز کی کیسی پابندی کی گئی. بولو سبحان اللہ. میرا حسین نے تو یہی آخر کہ نماز کی پابندی کیجئے. میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ایک پیاری حدیث سماعت کر لیں. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. آج ہم اپنے علماء کو گالی دیتے ہیں، یہ نائب رسول ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو. نائب رسول ہے. ترمذی کی ایک پیاری حدیث آپ سماعت کر لیں. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت القیامہ صفحہ نمبر 70 کی حدیث ہے. عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان من امتی من یشفع للفیام من الناس ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للأسباط ومنهم من يشفع لرجل حتى يدخل الجنة. عقیدہ سے بول دو سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میری امت کا کئی شخص کئی لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. ان میں سے ایک گروہ حافظ قرآن کا ہوگا. بول دو سبحان اللہ. ان میں سے ایک گروہ آپ کے امام کا ہوگا. ان میں سے ایک گروہ شہداء کا ہوگا. ان میں سے ایک گروہ علماء کرام کا ہوگا. ان میں سے ایک گروہ مفتیان کرام کی ایک جماعت کا ہوگا. ان میں سے ایک گروہ آپ کے پیر و مرشد کا ہوگا. ان میں سے ایک گروہ، وہ کون گروہ ہے؟ وہ نبیوں کا گروہ ہے. بول دو سبحان اللہ. جب یہ سارے لوگ بخشش کے ضامن ہوں گے، مگر ان کی شفاعت کو شفاعت صغریٰ کہلائے گا. جب اخیر میں گنہگار امت بچ جائیں گے تو اس وقت حسین کے نانا، دونوں جہاں کے مالک و مختار محمد رسول اللہ شفاعت کریں گے. انہیں شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامی، آپ نے دیکھا علماء کرام کی تعظیم کیا ہے. ہم اور آپ کیا ہیں؟ علماء کی تعظیم خود نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. میرے عزیزان ملت اسلامیہ، بہت ہی دکھد کی بات ہے، بہت دکھد کی بات ہے. آخری بات میں بتا کر کے چلا جاتا ہوں. بہت دکھد کی بات ہے. امام حسین کے نام پر آج ہمیں بہت خوشی ہوئی. آج کے وقت میں اگر آپ یہ جلسہ نہیں کیے ہوتے تو کہاں ہوتے؟
चाय की दुकान में होते या अपने बिस्तर पर होते तो बिस्तर में क्या करते? मोबाइल टिपते, पबजी खेलते, गाना देखते, फिल्म देखते, सीरियल देखते और क्या करते? शायद सब और क्या करते? ये सब करते। या कोई तस्बीह और तहलील करता, बोल दो सुभान अल्लाह। जो नमाजी होता नमाज पढ़ता, जो सोने वाला होता वो पूरा 12 बजे सुबह उठता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन सबों से दूर रह करके अल्लाह ने साहिबे खाने को ये तौफीक दिया कि केंद्रापाड़ा के बस्ती में, केडरागढ़ में सिराज भाई को अल्लाह ने तौफीक दिया और यहाँ के गांव वालों को अल्लाह ने तौफीक दिया कि इन सबसे दूर रह करके तुम हुसैन का जलसा मनाओ, तुम्हें नेकी भी मिलेगा और साथ में हुसैन के सदके जन्नत। ये फजीलत मिल गई। क्या है? ये फजीलत मिल गई। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुलाम हुसैन बनना इतना आसान नहीं है। तवज्जो चाहूँगा, एक आले रसूल में तशरीफ रखते हैं, उनके कदमों को चूम करके एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ। गुलाम हुसैन बनना इतना आसान नहीं है, गुलाम मुजाहिद बनना इतना आसान नहीं है। अरे मेरे मुजाहिद मिल्लत की नमाज वो नमाज है जब यूपी की सरजमी पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत प्लेटफार्म पे नमाज अदा की। बोल दो सुभान अल्लाह। एक बदअकीदा उनके सामान की हिफाजत करता रहा। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, नमाज में इतनी तवील हुई, वो इंसान बदअकीदा वहां भी था, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सामान की हिफाजत करता चला गया। जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत नमाज से फारिग हुए तो बदअकीदे ने कहा कि आप कौन हैं, इतने देर तक नमाज पढ़ते हैं, आप अपने सामान की भी हिफाजत नहीं करते। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उसके होलिया से देख लिया, ये हमारे कैटेगरी के नहीं हैं, ये कादो कैटेगरी के यानी बदअकीदा वहाबी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि तुम्हें किसने कहा था कि मेरे सामान की आप हिफाजत करें? तवज्जो चाहूंगा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा नमाज की अहमियत हबीबुर रहमान से पूछिए, मुजाहिद मिल्लत से पूछिए, आप उड़ीसा के रहने वाले हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जवाब दिया। वो इंसान तकने लगा और हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि मैं जिसके बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाया हूँ, जब वो मेरी हिफाजत कर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामान की भी हिफाजत करेगा। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जवाब दिया था। वो इंसान ने कहा कि मैंने नमाजी तो बहुत देखा है, लाखों देखे, हजारों देखे, मगर हबीबुर रहमान उड़ीसवी जैसे नमाजी कहीं नहीं। वहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलो। अरे मुसलमानों यकीन मानो, और मैं दिल की गहराई बात आपको बतलाना चाहता हूँ, अगर आपके सामने मौजूद हूँ, उलमा के बाबैन बयान करता हूँ, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुजाहिद मिल्लत और हबीब मिल्लत के जूती को अपने सरों पे रखता हूँ। और बिल्यकीन जो मुजाहिद मिल्लत का गदा होता है, उनका कुत्ता होता है, बिल्यकीन जर्रा होता है आसमान। हम सब मुजाहिद मिल्लत के गदा हैं, उनके खाक पाए अपने सर को रखते हैं। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बुजुर्गान दीन के मजलिस में बैठे और बुजुर्गान तरीक़े को, उनके अक़वाल को, उनके अफ़आल को हम अपने साँचों में बसाए, अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुखद तो इस बात की भी होती है, दुखद इस बात की भी होती है कि हम अपने बच्चों की परवरिश तो करते हैं बिरयानी के साथ, चाय के साथ, वो लड्डू के साथ, कलकत्ता वाली। तवज्जो चाहूँगा, अभी से आए हुए बंगाल से हिंदुस्तान के टॉप लेवल के शायर शाहबाज राही साहब हैं, आदिल भाई हैं, और हमारे सैयद मिसबाउल हसन साहब हैं, दिगर शोरा उलमा हैं। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, बच्चों को लड्डू भी दो, बोलो सुभान अल्लाह, कि मेरे प्यारे उसके मुंह में दे दो, बड़े आराम से वो खा लेगा। बिरयानी भी बना कर, चाय बेहतरीन कॉफी मार करके दो, अच्छी बात, अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, बोलो सुभान अल्लाह। और बच्चों को क्या दो, अच्छे कपड़े दो, वो पहने, खुशगवार इतर दो,
50 نہیں، اگر اللہ نے توفیق دیا تو کم سے کم 5 لاکھ بھی عطر بھی پہنا دو. 5 لاکھ تو نہیں ہوگا، 50 روپیہ کا ہی صحیح. لیکن جب شریعت مصطفیٰ پر آپ اس کو آیت کریں، توجہ چاہوں گا، نقطہ والی بات ہے. اگر آپ کا بیٹا انکار کرے، آپ کہیں کہ نماز پڑھنے جاؤ، بول دو سبحان اللہ. آپ کہیں کہ تو بالغ ہو چکا ہے، روزہ رکھ لے. آپ کہیں کہ بچہ امام صاحب مسجد میں ہے، مدرس مدرسے میں ہے، جا قرآن کی تلاوت کر لے. جب آپ کا بچہ اس سے انکار کرے، اگر وہ لڈو منہ میں لیتا ہوگا تو اس کے منہ سے لڈو کو چھین لو. اگر عطر دیو ہو چھین لو. یہ قاعدے، یہ قانون جاری کر دو کہ بچہ ایک لڈو نہیں، ہزاروں لڈو تجھے دیا جائے گا، مگر سب سے پہلے تو قرآن کی تلاوت کر، سب سے پہلے تو نماز پڑھ، سب سے پہلے تو روزہ رکھ، سب سے پہلے تو غریبوں کا ساتھ دے، سب سے پہلے تو علماء کی تعظیم کر، سب سے پہلے تو باپ کی تعظیم کر، سب سے پہلے تو ماں کی تعظیم کر. اور بالیقین جان لو، جب بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، حسین کربلا میں ہوگا، مگر فیضان حسین تمہارے گاؤں، حسین کربلا میں ہوگا مگر فیضان حسین تمہارے گاؤں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالیقین میرے عزیزان ملت اسلامیہ، بچے کو قرآن پڑھنے والا بناؤ. اس وقت ہندوستان کے بالخصوص ہمارے اڑیسہ کے ٹاپ لیول کا یہ نیٹ ورک، نعمتی نیٹ ورک، ہمارے منیر بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں. میرے عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پرخلوص یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، بولو سبحان اللہ. ہم اور آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشکل کی گھڑی آئے تو کہیں اور دوڑنا مت، قرآن کے صفوں کو کھولو، انشاءاللہ مشکل کی گھڑی دور ہو جائے. آج مشکل کی راتیں آتی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس، مولویوں کے پاس تعویذ پہ تعویذ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تعویذ دینا جائز ہے، لیکن میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ قرآن پڑھیں گے، جو شفا اس میں ہے وہ ڈاکٹر کبھی نہیں دے سکتے. قرآن اتنا شفا ہے، اتنا شفا ہے، اور قیامت تک اگر سب سے بڑا معجزہ کوئی ہے تو وہ قرآن جیسے لاجواب کتاب. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاک پروردگار عالم ہے. قرآن پاک، ہر نبی کو یہ بھی بات سن لیجئے، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ عقیدت سے بول دو سبحان اللہ. ہر نبی کو معجزہ دیا گیا. اس وقت میں جو بیماری ہوئی، سفید کی بیماری ہوئی، تو اس وقت کے نبی کو سفید کی بیماری کے جو شفا کے لیے سب سے زیادہ امتیوں میں دیا گیا. کسی کو طاعون کی بیماری ہوئی، طاعون کے وقت میں جو نبی آئے، طاعون کی بیماری کی شفا کے لیے ان کے امت جتنا جانتے ہیں سب سے زیادہ ان کو معجزہ دے کر کے بھیجا گیا. کبھی عصا کے ذریعے، کبھی چھونے کے ذریعے طاعون کی بیماری ختم ہو جاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا. کیوں عصا دیا گیا؟ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ جادوگر رہا کرتے تھے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو. جادوگر رہا کرتے تھے، اسی لیے ان کا جو معجزہ یہ عصا کے ذریعے دیا گیا کہ جب اس عصا کو زمین پر پٹک دے تو وہ عصا جو ہے ازدا صاف بن جائے. ہر نبی کو، ہر رسول کو معجزہ دیا گیا، پاورفل، ان کے سارے امتیوں میں سب سے زیادہ. لیکن میرے مصطفیٰ کو آنے والے قیامت تک کے لیے معجزہ دے کر کے بھیجا گیا. بول دو سبحان اللہ. وہ معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ کوئی اور نہیں، قرآن جیسی کتاب دے کر کے بھیجا گیا ہے. کہ قرآن ہے آج جو پلین اڑ رہا ہے، آج جو پانی پہ جہاز چل رہا ہے، آج جو پنجابی ہم پہنے ہوئے ہیں، آج جو یہ پنڈال سجایا گیا ہے، یہ طریقہ کس نے بتلایا ہے؟ ہوائی جہاز کا اڑنے کا طریقہ کس نے بتلایا ہے؟ یہ لائٹ جو چل رہے ہیں یہ طریقہ کس نے بتلایا ہے؟ پانی پہ جہاز چل رہے ہیں یہ طریقہ کس نے بتلایا ہے؟ الحمدللہ سائنس اپنی سائنسداں کی تحقیق اپنی جگہ رکھے، اس کی تحقیق جہاں ختم ہوتی ہے میرے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی پیاری کتاب قرآن وہی سے شروع ہوتی ہے. قرآن بتلا رہا ہے کہ سائنس تو جہاں تب توڑتی ہے وہی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. ہوائی جہاز جو اڑتے ہیں سارے لوگوں نے تحقیق کیا یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ میرا قرآن نے اجازت دیا ہے. اسی لیے پتا چلا اللہ نے
اپنے نبی کو غیبتہ کتاب، معجزہ والی کتاب، طاقتور، پاورفل، سب سے زیادہ پاورفل قرآن مجید کو دے کر کے یہ فرما دیا کہ اے نبیوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، دشمنوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، ملک سعودی عرب والوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، پوری دنیا کے لوگوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، اور تمام انبیاء اور رسول تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ تمہارا معجزہ ایک حد تک ہے، مگر میرا رسول کا معجزہ قرآن قیامت تک ہے۔ میرا رسول کا معجزہ قرآن قیامت تک ہے۔ تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اپنے اماموں سے ملو، مدرسوں سے ملو، ان سے دعائیں لو، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کلی ذنبیوں واتوب الیہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان